الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس وقت تربیت اولاد کے سلسلے میں دو چار باتیں گوش گزار کرنا ہے. حق تعالی جل شانہ و من والہ کی ماں کے پیٹ سے لے کر ہم پر بے شمار احسانات، انعامات ہوتے رہتے ہیں. روایتیں اس میں بھری پڑی ہے کہ اللہ جل شانہ ماں کے پیٹ ہی کے اندر ہمارے کھانے کا نظام بھی کرتا ہے، اور وہ نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ ماں کا وہ خون جس کو منتھلی پیریڈ کا خون کہا جاتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو حق تعالی جل شانہ و من والہ اسی بلڈ اور خون کو فلٹر کر کے بچے کی غذا بناتا ہے. تو ماں کے پیٹ ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات شروع ہو جاتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور وہ اللہ سے پوچھتا رہتا ہے کہ اللہ، یہ خون بنا، یہ گوشت بنا، اس پر ہڈیاں چری، اس کا چہرہ بنا، یہاں تک کہ مکمل ہو گیا. اب روح اس میں اللہ کے حکم سے ڈالی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک مدت پوری ہوتی ہے. تو اب دنیا میں آنے سے پہلے فرشتہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. اللہ کہتا ہے اس کی عمر لکھو، اس کی تقدیر لکھو، اس کا رزق لکھو، اس کی شقاوت لکھو، اس کی سعادت لکھو. ان تمام باتوں کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو. یہ گلے میں ڈالا ہوا ہے جس کو فرشتے جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے. ہم سب کے گلے میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پرچی ہم نہیں جانتے ہیں. وہ فرشتوں کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے. دنیا میں ہمارا بچہ جب آ گیا تو ایک بڑی خوشی ہمارے اندر ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے میرے گھر پہ لال عطا فرمایا، بچے عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب نقشہ بھی کھینچا ہے کہ میں اپنے فضل و کرم سے اولاد دیتا ہوں، تو پھر یہ میرا بندہ اور میری بندی کبھی اس قبر پر، کبھی اس قبر پر، کبھی اس بت کے پاس اور کبھی اس بت کے پاس جا کر کے کہتے ہیں بابا تم نے دے دیا، اے معبود تم نے دے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے دیا، اور جب تک میں نے نہیں دیا تھا میرے سامنے تم روتے تھے، اور جب مل گیا ہے تو تم مجھے بھول کر غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ حق تعالی جل شانہ نے اس لیے قرآن میں نقشہ کھینچا تاکہ بندوں کو یہ بات یاد دلائے کہ اولاد میری دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد میری دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. میرا آپ کا اولاد کے باب میں رونا تب ہوتا ہے جبکہ بچپن سے ہم نے تربیت کی نظر نہیں کی، تو ہمارا رونا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی تربیت ہے ماں کی نہیں، ماں کی تربیت ہے باپ کی نہیں. کبھی دونوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا بچہ آوارہ ہو جاتا ہے. ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بچہ چاہے 3 دن ہی کا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کرو اور غلط بات نہ بولو، اس لیے کہ زبان نہیں چل رہی ہے، کان
اور آنکھ کھلے ہوئے ہیں. اس کے کان بھی کھلے ہوئے ہیں, اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے, اور اس کا دل جو ہے ایک سادہ پلیٹ ہے. اس راستے سے بھی یہاں نقش ہوتا ہے, اس راستے سے بھی یہاں نقش ہوتا ہے, اور بچپن میں جو سنا بڑے ہو کر وہی کرے گا, بچپن میں جو دیکھا بڑے ہو کر وہی کرے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصوم ہمارا چھوٹا سا ہے, لیکن اس کا دل بیدار ہے, اس کا دل جاگ رہا ہے. وہ سویا ہوا دل نہیں ہے, بلکہ ایک صاف ستھری سلیٹ ہے, ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. ہم جو کریں گے وہ لکھا جاتا ہے اس میں. ہم اچھا کام کریں گے, اچھی چیزیں لکھی جاتی ہے. ہم برا کام کریں گے, بری چیزیں اس کے دل پر لکھی جاتی ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کے ذریعے سے اس کو سیکھتا ہے. تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ہم کو یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کے باب میں دعا کیا کرو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو, یا بیوی دعا کرے تو میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بخاری شریف میں ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت حسن بصری, بہت بڑے تابعی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہے, ہم سب کی ماں ہے, زوجہ محترمہ ہے, ام المؤمنین میں سے ہیں. حسن بصری کی والدہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی, اور ان کے گھر پہ رہتے ہوئے حضرت حسن پیدا ہوئے. حضرت حسن کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. یعنی پیدائش کے بعد کھجور کو چبا کر کے تھوڑا سا تالو پہ لگا دیا جائے, نیک فالی لیتے ہوئے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہی نیک بنے. اس کو کہا جاتا ہے تحنیک. حضرت عمر نے ان کی تحنیک فرمائی تھی. اور پھر ام سلمہ کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جب حسن کی والدہ بازار میں سودا خریدنے جاتی تھی اور حسن روتے تھے, چھوٹے سے بچے گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں سینے سے لگا لیا کرتی تھی. جس کو نبی کی بیوی کی گود نصیب ہوئی ہو اس کے علم کا کیا کہنا. یہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے قرۃ اعین, میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد سجدہ کرنے والی بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد روزہ رکھنے والی بن جائے. بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور اس وقت میں ایک آدمی نے شراب پی. مسلمان تھے لیکن شراب پی, بہرحال عادت ہوگی جو بھی ہوگا, انہوں نے شراب پی. تو وہ شراب پینے کے بعد کیا مسئلہ ہوا, پکڑا گیا, ان کا شراب پینا ثابت ہو گیا. تو حضرت عمر نے جب اس کو کوڑے مارے, جب حد جاری کی تو یہ کہہ کر کے مارا بے حیا, بے حیا, ہمارے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں رمضان میں اور تو اتنا بڑا ہو کر شراب پی رہا ہے. علماء نے حضرت عمر کی اس روایت پر لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جو ہیں, ہمارے بزرگان دین جو ہیں, وہ ٹرین کرتے تھے اپنے بچوں کو بچپن سے دین کے اوپر, یعنی بچپن سے دین کے اوپر ابھارتے تھے, نمازوں پر, روزوں پر, تلاوت پر, ذکر پر, سخاوت پر. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ خود بھی دے سکتے تھے غریب کو, لیکن بچے کو دیتے تھے, بیٹا یہ آئے ہیں ان کو آپ دے دو. بچوں کے ہاتھوں سے اس لیے دلواتے تھے تاکہ بچوں کو بچپن سے سخاوت کی عادت پڑے, غریبوں کے تعاون کی عادت پڑے.
بے کسوں اور بے بسوں کے مدد کی عادت پڑے، اس لیے چھوٹے بچوں کے پاس دلوایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر اپنی اولاد کی اس طرح تربیت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی کچھ ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقات کے پیسے ڈالتے ہیں، جو نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو بھی کبھی $1 دے دیا کرے، بیٹا آپ اپنے ہاتھ سے ڈال دو، اپنی آخرت بناؤ، دیکھو اللہ کے سامنے جانا ہے، بینک آف آخرت میں جمع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی طرح اپنا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس زمین پہ مال کو جمع نہ کرو جہاں دیمک پڑ جاتے ہیں، جہاں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جہاں چور چوری کر جاتا ہے، جہاں لوٹنے والا لوٹ جاتا ہے، جہاں مال گم ہو جاتا ہے، اس آسمان پہ جمع کراؤ جہاں دیمک نہیں پڑتے، جہاں کیڑے نہیں پڑتے، جہاں لوٹنے والا لوٹ نہیں جاتا، جہاں چوری کرنے والا چوری نہیں کر جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرو تاکہ تمہارے بڑھاپے کے اندر تمہارے بعد الموت جو ہے وہ تمہیں کام آئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقوا، تم صدقہ کیا کرو، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، 2 لفظ استعمال کیے، ایک سواد سے ہے، ایک بری شین سے ہے۔ سواد کا معنی صحیح تندرست ہے، صحت مند ہے، طاقت مند ہے اور جوان ہے آپ، اور شحیح کا معنی مال کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جوانی میں ہر ایک یہ سوچتا ہے میری اولاد چھوٹی ہے، مجھے نکاح کرانے ہیں، ان کو بڑا کرنا ہے، ان کو دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس وقت خرچ کرو جب تم تندرست بھی ہو، تم جوان بھی ہو، ہتے کتے بھی ہو، اور تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے، اس وقت میں خرچ کرو، یہ افضل صدقہ ہے۔ اس زمانے میں خرچ کرنے کے بجائے حتی اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری جان گلے کو آ لگے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب تم کہتے ہو لے فلان کذا ولے فلان کذا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، اس مدرسے میں، اس مسجد میں، اس جگہ پر دے دو۔ فرمایا یہ بھی قبول ہے لیکن تمہاری جوانی کا صدقہ افضل ہے، تمہاری جوانی کا صدقہ افضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جوانوں کو ترغیب دی۔ حضرت سے بڑھ کر تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے امت کے جوانوں کی اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اپنے نواز حسن کے ساتھ چل رہے اور اتنے میں راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی، حضرت کی توجہ نہیں ہوئی، بچے بچے ہوتے ہیں، کھجور اٹھا کر کے منہ میں رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منہ میں کھجور ہے، حضرت نے انگلی ڈالی اور منہ سے نکال دیا اور فرمایا کخ کخ، نکال اس کو، نکال اس کو، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا ہو اور میری اولاد پر صدقہ حرام ہے۔ اس روایت سے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے معصوموں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا، وہ تو ناسمجھ ہے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ جو چیز دے دیں گی وہ کھا جائیں گے، جو چیز ان کو مل جائے گی وہ کھا لیں گے، ان کو تو کچھ پتہ ہے نہیں۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، بچپن سے اپنی اولاد کے دل میں اس بات کو ڈالو کہ بیٹا حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ناجائز لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے لقموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا شریعت میں منع آیا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا ہے، میں اور آپ، اللہ معاف فرمائے، بچہ ہزاروں ڈالر لے کر کے آ جاتا ہے، میں کبھی نہیں پوچھتا بیٹا تیرا جاب تو ایسا ہے نہیں، یہ پیسے تو کہاں سے لے کر کے آ گیا۔ ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈرگس کا کاروبار کر رہا ہو سکتا ہے یہ غلط مسئلے کے اندر انوالو ہو سکتا ہے کسی کے پیسے لے لیے ہو۔ یہ ناسمجھ بچہ ہے، جوانی کا جوش ہے، وہ لے آیا ہے۔ تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر بچپن سے نگاہ رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا،
بچا لینا اپنی اولاد کو، اس لیے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنا خود. حضرت فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میری عمر قریباً 5-6 سال کی تھی، اور میری والدہ نے ایک چھوٹا سا تکیہ مجھے بنا دیا تھا سر کے نیچے رکھنے کا، جو عام طور پر ہم چھوٹے بچوں کو دیا کرتے ہیں. میری والدہ نے بھی مجھ کو ایک تکیہ بنا دیا تھا. ایک مرتبہ میرے ابا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا بیٹے زکریا تکیہ لاؤ. تو میری زبان سے نکلا ابا جی میرا تکیہ لاؤ، یعنی جو امی نے بنا دیا ہے وہ میرا تکیہ لاؤ. تو ابا جی نے قریب بلایا، کچھ نہیں کہا اور یوں تھپڑ مارا اور فرمایا بیٹا ابھی سے تو تیرا اور میرا کر رہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہ اس وقت محمد زکریا کی عمر 65 ایئرز کی ہو گئی، 65 سال کی. فرمایا ابا جی کی اس تربیت کے بعد میں نے کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھی، سب اللہ کی سمجھی. یہ ایک تربیت کا مزاج ہوا کرتا ہے. جب تک ہم اپنے بچپن میں اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہماری اولادوں سے بڑے ہو کر کے پھر ہم اپنی وفاداری کی امید نہیں رکھ سکتے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ میری اولاد میری خدمت کرے گی، میری اولاد جو ہے مجھے اچھا لقمہ کھلائے گی، بلکہ ایسے حالات ہیں. ابھی میں 4 دن پہلے کا واقعہ تم سے نقل کر رہا ہوں. میرے اوپر انڈیا کی کرناٹک کا علاقہ ہے، اس جگہ سے مجھ پر فون آیا دعا کے لیے. ایک غریب ماں ہے اور اس کا بیٹا اس کو مار رہا ہے، اور جس انداز سے مار رہا ہے شاید میں اور آپ ہم تصور نہیں کر سکتے. ویڈیو بھیجا ہے میرے اوپر، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو بھیجا ہے. اور وہ بچہ اپنی ضعیف ماں کو جس کی عمر قریباً 80 ایئرس کی ہے اور وہ اتنے موٹے ڈنڈے سے مار رہا ہے، اور اس کی بہو کھڑی ہے، اس کے بچے کھڑے ہیں اور کوئی ایک لفظ نہیں بول رہا ہے. بتائیے اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس ماں کو اتنے سخت ڈنڈے پڑ رہے ہوں. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم، اور خصوصاً اس ماحول کے اندر جس ماحول میں عریانیت ہے، جس ماحول میں بے حیائی ہے، جس ماحول میں گھر سے نکلتے ہی ننگا پن ہے، جس ماحول میں باطل کی دعوتیں ہیں، جس ماحول کے اندر ہمارے بچوں کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے اسکول کا ایک غلط ماحول ہے، جہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا ٹریننگ اور کیا تعلیم دی جاتی ہے، یہ سارا ایک گندا ماحول باہر کھڑا ہے. دوسری طرف شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، تیسری طرف ہمارا نفس اندر سے جو ہے وہ آشائش، آرام اور جو ہے عیاشی اور فحش اور بدتمیزی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں تیار ہے. تو ایک طرف گندا ماحول ہے، باطل کی دعوتیں ہیں، دوسری طرف شیطان ہے، تیسری طرف میرا اور آپ کا نفس ہے. ان حالات میں اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو خطرات ہے یہ حالات کے حوالے ہو جائے گا. اس کی خلوتوں میں اگر ہم نے نظر نہیں رکھی کہ خلوت میں میرا بچہ کیا کر رہا ہے، ہم نے موبائل تو اس کو تھما دیا کہ لے بیٹا موبائل، اور حال یہ ہے کہ وہ خلوتوں میں بیٹھ کر وہ اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، اس نے جو ہے اس کو اس طرح بند کر رکھا ہے کہ ہم کھول نہیں سکتے، اور ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میرا بچہ اندر میں کیا دیکھ رہا ہے. موبائل کے ذریعے سے جتنی تباہی آ رہی ہے اور کسی چیز سے تباہیاں نہیں آ رہی، وہ فحش، وہ عریانیت، وہ بے حیائی، یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ابھی قریب زمانے کا واقعہ مجھے یہیں کسی نے سنایا کہ اسی طرح بے حیائی دیکھتے دیکھتے 14 سال کے بچے نے اپنی 13 سالہ بہن کے ساتھ منہ کالا کیا. یہ ساری عیاشیوں کا نتیجہ ہے، یہ موبائل کا نتیجہ ہے، یہ بے حیائیوں کا نتیجہ ہے، یہ اس گندی تعلیم کا نتیجہ ہے جو اس کے اندر سے دی جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی بچپن سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھی خوب دیتے تھے، بہت پیار دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت مارکیٹ سے آ رہے تھے، بازار سے آ رہے تھے، کسی ضرورت سے بازار گئے تھے. حضرت واپسی میں جب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ کا مکان راستے میں آیا. فرمایا لاؤ ذرا بیٹی کو مل لو، ذرا نواسوں کو میں دیکھ لوں. حضرت گئے تو چونکہ صبح کا وقت تھا، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا آئینہ لقا، آئینہ لقا. لقا کا معنی ہوتا ہے شرارتی. بچے تو شرارت کرتے ہی ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مول صاحب بچہ شرارت کرتا ہے، بچہ فلاں کر رہا ہے. بھائی اس کے کھیلنے کی عمر ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ ہم جائز کھیل میں تو ساتھ رکھیں گے اس کو کہ بیٹا کھیلو تو، اس لیے کہ اس کی عمر ہے، جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کو تو کمانے کا مسئلہ ہوگا، اس کی وہ زندگی پھر کھیلنے کی نہیں ہوگی، بچپن اس کے کھیل کا زمانہ ہے۔ آپ اتنے بھی نہ دباؤ، اسپرنگ کو جتنی دباؤ گے اتنی ابھرتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت دبا کر کے رکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بگڑنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بہت دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مارو اس کو، تربیت کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گالی دو، تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دو، تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں میں بیریاں ڈال دو۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ پاؤں میں بیریاں ڈالی جائے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ اس کی پٹائی کریں، اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ اس کو سخت اور سست کلمات کہیں، اب وہ وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آزادانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ایک پیار سے سمجھانا پڑے گا، ایک محبت سے سمجھانا پڑے گا، ایک پیار اور محبت کے ساتھ اس کو اپنا بیٹا بیٹا کہہ کر کے اپنے قریب کر کے آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا اور اس کی تربیت کرنا پڑے گا۔ ورنہ واقعات تو وہ بھی ملتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو پھر بعد میں امام بنے ہیں، ان کے پاؤں میں بیریاں ڈال دی تھی صرف پڑھانے کے لیے، اور فرمایا بیٹا پڑھو تم۔ لیکن پھر زمانے کا وہ امام بنا اور امام قرآن بنا اور امام حدیث بنا اور امام علم فرائض بنا، علم میراث کا وہ امام بنا۔ تو ایسے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم مار پیٹ کریں، ہم جو ہے گالی گلوچ کریں، ہم سخت اور سست کلمات کہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب پیار ہے، محبت ہے، دلار ہے، اس پیار اور محبت اور دلار کے ساتھ اپنی اولاد کی ہم اس طرح تربیت کریں گے کہ راتوں میں اپنے بزرگوں کے قصے سناؤ، اپنے اکابر کے واقعات سناؤ۔ ارے ہم تو جن ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ غریب تھے، ہمارے ماں باپ حالات میں تھے، ہمارے دادا دادی حالات میں تھے، ہمارے نانا نانی حالات میں تھے، ان کی غریبی کے قصے سناؤ کہ بیٹا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی ماں روزانہ دوسروں کے وہاں برتن دھو کر کے ہمیں کھلایا کرتی تھی، بیٹا میرے دادا نے اس طرح محنت کی، میری دادی نے اس طرح محنت کی۔ اپنے بزرگوں کے قصے سناؤ، اپنی فیملی کے واقعات سناؤ، ان کے سامنے اس کے تذکرے کرو تاکہ اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو۔ صحابہ کے قصے سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ اس لیے میں ہر فرد کو کہتا ہوں اپنے گھر میں حیات الصحابہ رکھو۔ حیات الصحابہ وہ کتاب ہے جس کے اندر صحابہ کرام کی لائف، ان کی زندگی، ان کے واقعات، ان کی تربیت کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کے طریق، وہ سب موجود ہے۔ آپ اس کے اندر سے روزانہ 2 واقعے لے لو، رات میں ذرا سوتے سوتے اپنے بچوں کو کھیلتے کھیلتے ایک واقعہ سنا دیا، 2 واقعے سنا دیے، یقیناً اس کے دل پر ضرور اثر پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تربیت کی لائن سے محبت کے ساتھ میری اولاد کو سمجھاؤں اور اللہ اس پر اثر نہ ڈالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر واقعات بھی ان کے جو امت کے خیر الناس تھے، جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، ان صحابہ کرام کے واقعات، ان کی مبارک زندگی، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کو سنایا جائے تو یقیناً ان کے دلوں پر ایک اثر پڑے گا۔ یہ کرنے کے کام ہے جن کو میں بتا رہا ہوں۔ اپنے بزرگوں کے واقعات، اپنی فیملی کے واقعات، اپنے باپ دادا کے واقعات سناؤ، اپنی غریبی کے حالات سناؤ، ارے اپنے حالات سناؤ۔ کتنے وہ بھی ہوں گے جو یہاں آنے کے بعد کن پریشانیوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، جن کو ابتداءً پیسے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ملتا ہوگا، کھانے کا نظام نہیں ہوگا، سردی میں صحیح طور پر ان کو بلینکٹ نہیں ملی ہوگی، ان حالات کے اندر آئے اور 2 پیسے کمائے اور آہستہ آہستہ بیٹے کے لیے ضرورت کی چیزوں کو پورا کیا۔ اپنے واقعات کو سناؤ، اپنے بزرگوں کے واقعات کو سناؤ۔ حیات الصحابہ رکھو، انگلش میں بھی موجود ہے حیات الصحابہ، تو اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، فرینچ میں بھی موجود ہے، ساری زبانوں میں یہ کتاب ہو چکی ہے۔ اس کے اندر سے روزانہ 1 واقعہ 2 واقعے اس کے اندر سے چوز کر لو،
دیکھ لو اور پھر اپنی اولادوں کو سنا. یہ ہمارے بزرگوں کے معمول تھے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے دیندار بن جائے، تقوی والی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، سجدہ کرنے والی بن جائے. میں نے مستورات میں ایک جگہ بیان میں کہا تھا کہ میری ماں جب تو سجدہ کرتی ہے اور تیری نقالی اتارتے ہوئے تیرا معصوم لال جب سجدہ کرتا ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کون ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا رسول کون ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کیا ہے، لیکن وہ تجھے دیکھ کر کے 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا بچہ جب سجدے میں جاتا ہے تو میری ماں میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر تیری نماز قبولیت کے لائق نہیں ہوگی، اس معصوم کے صدقے میں اللہ تیری نماز قبول کر لے گا. جب اس کی معصوم پیشانی جائے گی اللہ کے دربار میں تو اس کے صدقے میں ماں کی نمازیں قبول ہوگی، باپ کی نمازیں قبول ہوگی. آخر ایسے تو نہیں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو بہلا پھسلا کر سمجھا کر کے لے آؤ نماز کے لیے، اور 10 سال کا ہو جائیں اور ضد پر آ جائیں اور نہ مانے تو ذرا سا ہلکا سا چپت مار کر کے اس کو مسجد میں لے آؤ. یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے اس پر، لیکن تربیت کا مسئلہ ہے تاکہ بچپن سے اس کی تربیت ہو اور اس کے دل کے اندر نماز کی اہمیت بیٹھے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، جو حضرات علماء یہاں بیٹھے ہوئے وہ روایتوں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت کے پیچھے مرد ہوا کرتے تھے، مرد کے پیچھے بچے ہوا کرتے تھے، اور بچوں کے پیچھے عورتیں ہوا کرتی تھی. یہ ترتیب تھی اس لیے کہ عورتوں کا علیحدہ سیکشن نہیں تھا. اسی مسجد نبوی کے اندر عورتیں پیچھے ہوا کرتی تھی، کوئی مستقل علیحدہ سیکشن نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور اس وقت تعلیم کی ضرورت تھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اس لیے حضرت عورتوں کو خاص طور پر مسجد میں بلاتے تھے اور اسی لیے عیدگاہ میں بھی بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ بعض عورتوں نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نقاب نہیں ہوتا ہے، میرے پاس منہ ڈھانپنے کے لیے اور سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا ہے، تو میں کیا کروں، نہ آؤں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تمہیں آنا پڑے گا. چاہے تو تمہاری فرینڈ اور تمہاری سہیلی سے چادر مانگ کر لے کر آؤ، جو اوڑھنی مانگ کر لے کر آؤ، لیکن تمہیں آنا پڑے گا. فرمایا حضرت حیض والی عورت ہوتی ہے تو کیا کرے؟ فرمایا وہ بھی آئیں، عیدگاہ میں نہ آئیں، باہر رہیں، لیکن وہ بھی آئے. یہ کیوں بلایا گیا تھا؟ اسی لیے بلایا گیا تھا کہ مسائل سکھانے تھے، تربیت کرنا تھا، تعلیم دینا تھا. اسی لیے حضرت نے جب عید کا خطبہ دیا اور حضرت کو پتا چلا کہ میری آواز عورتوں میں نہیں گئی تو حضرت اتر کے عورتوں میں گئے اور جانے کے بعد فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو تم، اس لیے کہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں تم لوگوں کو دیکھا. عورتوں سے کہا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم لوگوں کو دیکھا ہے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا تم میں 2 خرابیاں ہیں. ایک تو شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اور نمبر 2 تم غیبت بہت کرتی ہو، برائیاں بہت کرتی ہو. ان دونوں برائیوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. اب اس سے اگر تمہیں بچنا ہے تو صدقہ کرو. حضرت نے فرمایا صدقہ کرو. جب صدقے کی ترغیب دی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا لے لیا اور یوں عورتوں میں چلنے لگے کپڑا لے کر کے. اور حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی جس کے کان میں ایرنگ تھے اتار کر کے ڈال دیے، جس کے گلے میں ہار تھا اتار کر کے ڈال دیا حضرت کے صدقے کی ترغیب کی بنیاد پر. اور جن عورتوں کے پاس نہیں تھا انہوں نے گھر جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا کہ حضرت یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کو بھی مسجد میں لایا جاتا تھا تاکہ ان کی تربیت، ہاں اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لائے کہ جن کو اپنے پیشاب پخانے کا پتہ نہ ہو. مسجد ملوث ہوگی، مسجد میں پیشاب کا مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسجد میں دوڑے گا، دوسروں کی نماز خراب ہوگی. اتنے چھوٹے بچے کو نہ لائیں. لیکن جب سمجھدار ہو جائیں تو ان سمجھدار بچوں کو نماز کا شوق دلانے کے لیے مسجد میں ہمیں لانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں نماز کی عظمت پیدا ہو. دوسری ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اولاد کے درمیان تفرقہ رکھتے ہیں. بعض اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بعض سے کم ہوا کرتی ہے. ایسا نہ کریں، اس سے اولاد پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. جن اولاد
جو اولاد یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے، مجھ سے کم محبت کرتا ہے، ان کو زیادہ اٹھاتا ہے، مجھے کم اٹھاتا ہے، ان کو زیادہ خرید کر دیتا ہے، مجھے اتنا خرید کر نہیں دیتا، ان کو زیادہ گھومنے لے جاتا ہے، مجھے نہیں لے جاتا، اس کو جو ہے ہر پیار محبت کی بات سن لیتا ہے، میرے اوپر غصے ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، حالانکہ ہماری کوئی مصلحت ہوتی ہے لیکن ذرا سا فرق ہوتا ہے، تو اس صورت میں اولاد کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے باپ کے متعلق دل میں دشمنی قائم کر لیتی ہے، ماں سے متعلق دل میں دشمنی قائم کر لیتی ہے، اور یہ دشمنی بہت دور تک پہنچاتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہی سے آگ لگ جاتی ہے، بات معمولی ہے لیکن یہ جمع ہوتی رہے گی، جمع ہوتی رہے گی، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل ماں باپ کی دشمنی سے بھر جائے گا، جس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ آئے دن پھر ماں باپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ میں تمہیں بخاری شریف کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمرہ کون ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، بڑی شاعرہ ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ بھی بڑے شاعر جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، بہن عمرہ بھی بڑی شاعرہ تھی۔ ان کا نکاح حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے نکاح ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا نعمان۔ اب بیوی نے یوں کہا کہ یہ میرا پہلا بیٹا ہے، اس کو کچھ ہدیہ دو، گفٹ دو اس کو۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام پر ایک باغ کر دیا کہ میری طرف سے یہ باغ۔ لیکن پھر دل میں خیال گزرا کہ یہ ابھی تو پیدا ہوا، یہ باغ لے کر کیا کرے گا، اس کو کیا فائدہ باغ سے، تو باغ واپس لے لیا۔ تو عمرہ ناراض ہو گئی، کہا اچھا چلو میں غلام دیتا ہوں، اس کو ہدیے میں ایک غلام دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے باغ دیا تھا، واپس لے لیا، اب تم جو ہے غلام بھی کہیں واپس نہ لے لو، اس لیے کسی کو گواہ بنا دو کہ تم اس بچے کو ہدیہ کر دو۔ تو میں ٹھیک ہے، لیکن گواہ بھی کوئی ایرے گہرے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے 2 4 5 10 دن کا ہے، میں اس کو ایک غلام گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے تم نے جو آگے کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ حضرت نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ حضرت الامام احمد بن حنبل اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں بزرگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اولاد میں ایک کو زیادہ دینا مالی اعتبار سے اور دوسرے کو کم دینا حرام ہے، حرام تک کا فتویٰ دیا۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی علت ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی کارن ہو اور اس وجہ کی بنیاد پر آپ کسی اولاد کو زیادہ دو تو دے سکتے ہیں، باپ اپنی حیاتی میں دے سکتا ہے۔ وہ وجہ اور علت کیا ہے؟ مثلا کسی بچے نے خدمت زیادہ کی ہے ماں باپ کی، تو فرمایا آپ اس بچے کو اپنی حیاتی میں زیادہ دے سکتے ہیں، میراث کا مسئلہ نہیں، حیاتی کا مسئلہ ہے کہ اپنی حیاتی میں آپ اس کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ فرمایا یا اور کوئی کارن کہ مثلا بچہ جو ہے دین کی خدمت کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے اور بچہ جو ہے اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو آپ اس بچے کو دین کی خدمت کی بنیاد پر زیادہ دے سکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ کوئی بچہ معذور ہے، مجبور ہے، اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، یا کوئی بچہ غریب ہے بیچارہ، اپنی دوسری اولاد مالدار ہے اور ایک بچہ بڑا غریب ہے، تو ان علتوں کی بنیاد پر، ان وجوہات کی بنیاد پر اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وجہ نہ ہو، کوئی کارن نہ ہو، تو اس صورت میں انصاف کرنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں
انصاف کرنا چاہیے. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اس لیے ایک بڑا پہلو تربیت اولاد میں یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اولاد کے باب میں محبتوں میں بھی فرق نہ کریں، جس کی بنیاد پر اولاد کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتے. یہ دشمنیوں کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذرا ذرا سے چیز بنتی رہتی ہے پھر وہ جمع ہو کر کے ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ آگ لگا دیتا ہے. ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے نہیں، میری نظروں کے سامنے ہے کہ 15 سال سے وہ بچہ ماں باپ کا باغی بنا ہوا ہے. آج 15 سال ہو گئے، ماں باپ کے ہاتھ کا پانی پینا تو درکنار، ماں باپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ابھی بھی وہ بچہ بھی موجود ہے، وہ ماں باپ بھی موجود ہے. 15 سال ہو گئے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتا. بس اسی بنیاد وہی تھی کہ ایک بچے کو آپ زیادہ دیتے، مجھ کو کم دیتے، میری طرف توجہ نہیں کرتے. یہ بھی کبھی کبھی اولاد کے درمیان نفرتوں کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا بھی نہ کریں. دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر زیادہ کریں. جتنی آخرت کی فکر کریں گے، ہم دنیا کی فکر تو بہت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انجینئر بن جائیں، گریجویٹ بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لائر بن جائیں، بہت اچھا ہے. یہ گریجویٹ بن جائیں، لائر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی، لیکن دینی ماحول کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر دینی ماحول کے بغیر کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی لائر بنا، تو نہ اس کی زندگی میں نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ صدقہ ہوگا، نہ ماں باپ کی اطاعت ہوگی، نہ فرما برداری ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہیں USA کا واقعہ ہے جو کچھ سالوں پہلے مجھ پر ایک بڑی امی کا فون آیا تھا. میں ان کو پھوپھی کہا کرتا تھا. وہ گجراتی فیملی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھ کو فون کے اوپر یہ کہا کہ مل صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے نے ایک گوری عورت سے نکاح کر لیا. خیر وہ ہو گیا، مسلمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ عورت مجھ کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتی. اور میرا اکلوتا نوائی کا بیٹا ہے، اور گھر کے اندر اور کوئی ہے نہیں. باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں نے اس بچے کی بچپن سے تربیت کی. آج میری 80 ایئرس کی عمر ہو چکی ہے، 80 سال کی میں ہو چکی ہوں. اب میرا بیٹا میری بیوی کی بات کو سن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دماغی فطور ہو گیا ہے، اور دماغی فطور کی بنیاد پر میرے بیٹے نے اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے اور مجھے پاگل خانے میں داخل کیا جا رہا ہے. آپ وہ جو رو رہی تھی، میں اپنے الفاظ میں تو بول سکتا ہوں، لیکن اس کی کیفیت کو نہیں بتا سکتا ہوں. وہ جو جس کیفیت سے مجھے بیان کر رہی تھی، میں اس کو نہیں بتا سکتا ہوں. ان کی بات تو نقل کر سکتا ہوں. کہا کہ میرا بچہ مجھے کل کو ایڈمٹ کرنے جا رہا ہے اور مجھے وہاں داخل کرے گا. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ اس نے کہا وہ یہ تھا کہ خیر جو بھی وہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اس لیے کہ ایک بات بیٹے نے طے کر لی ہے اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے، تو وہ مجھے ضرور لے جائے گا. لیکن مجھے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میری زندگی میں جب سے 40 سال کی ہوئی ہوں، میری تہجد نہیں گئی ہے. اب وہاں جانے کے بعد جب نیند کی گولیاں مجھے دی جائے گی اور اس کے انجیکشن لگائے جائیں گے تو تہجد تو میری چھوٹے گی ہی، میرے فرائض کا کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مجھے فکر جو ہے وہ اس کی ہے. اور جو اگلا جملہ کہا، قصور میرا ہے مل صاحب کہ میں نے اپنے بچے کو بہت بڑا ڈاکٹر کو بنایا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے، لیکن میں نے میرے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تھا. جو دین کی تعلیم تھی وہ میں نے نہیں دی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، لائر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، گریجویٹ کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. لیکن جب قرآن اور نبوی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس بچے سے ہم وفاداری کی امید نہیں رکھ سکتے، اس بچے سے نمازوں کی امید نہیں رکھ سکتے، اس بچے سے قرۃ عین کی امید نہیں رکھ سکتے. پھر ہمارا مسئلہ وہ ہوگا جو کسی اور ایک کنٹری کا واقعہ ہے. چونکہ آج اس کو چھوٹی سی عمر میں مختلف جگہوں پر جانا ہوا اور مختلف لوگوں سے تعلقات ہوا کہ اس کنٹری کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن کر کے USA میں آیا ہوا تھا. میں جو ہے افریقہ کنٹری کی بات کر رہا ہوں. اور باپ کے مرض الوفات کا مسئلہ جب شروع ہوا تو بیٹے کو کہا گیا، تو بیٹے نے کہا کہ آئی ایم ویری بزی، میں بہت مشغول ہوں اور میں کئی ڈاکٹروں کا انچارج اور
باس ہوں اور میں چھوڑ کر کے نہیں آ سکتا ہوں اتنی بڑی ہاسپٹل کو. جب وفات ہو گئی تو اطلاع بھیجی کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی راستہ بنا لیں, ہم کال روم میں رکھ دیتے ہیں, 2 دن آپ کا انتظار کر لیں. تو بیٹا جواب دے رہا ہے کہ آپ دفن کر دیجئے, میرا انتظار نہ کیجئے, میں شریک نہیں ہو سکتا, خرچہ دے دوں گا, باقی میرے پاس ٹائم نہیں. آپ بتائیے کہ جس بیٹے کو اپنے باپ کے کندھے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کو دیکھنے تک نہیں آتا ہے, بھلا اس دنیا کو ہم کیا کریں گے, ان پیسوں کو ہم کیا کریں گے؟ اور جب حیاتی کا یہ مسئلہ ہے اپنے ماں باپ کا, تو کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کرے گا, میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گا, میرے نام پر کچھ دے گا, قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, وہ قل هو اللہ کبھی ایصال ثواب کرے گا؟ کیا کبھی ہم امید کر سکتے ہیں ان بچوں سے؟ اس لیے میرے بھائیوں, کوئی منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے, ضرورت ہے اس وقت دنیا کی تعلیم کی, اس لیے کہ دنیا کی تعلیم کے بغیر ہم ان لوگوں سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ بہترین لائر ہمارے پاس ہو, بہترین ڈاکٹرز ہمارے پاس ہو, بہترین انجینئر ہمارے پاس ہو, ساری ڈگریاں ہو, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی ڈگری اللہ کا قرآن ہو, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو. اور ان تعلیمات کے ساتھ اگر لائر اور انجینئر اور ڈاکٹر یہ سب کچھ بنتا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ تعالی وہ لائر ہوتے ہوئے نماز نہیں چھوڑے گا, وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے نماز نہیں چھوڑے گا, وہ انجینئر ہوتے ہوئے روزہ نہیں چھوڑے گا, وہ زکوٰۃ نہیں چھوڑے گا, وہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھے گا, وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا, وہ اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے نہیں بولے گا. اس لیے ہمیں دینی تعلیم کو غالب رکھنے کی ضرورت ہے. اس بچے کی تربیت کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غالب رکھیے, قرآن کو اوپر رکھیے, حدیث شریف کو اوپر رکھیے, تربیت کا مزاج بنائیے. میں نے اسی لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا وقت جب آیا, وفات کا وقت جب آیا, تو حضرت یعقوب کے سارے بیٹے کھڑے ہوئے, 12 بیٹے تھے آپ کے, سارے یہاں کھڑے ہو گئے. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں پوچھ رہے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد مکان کیسے تقسیم کرو گے, میرے بچوں میرے مرنے کے بعد فلسطین کا مسئلہ کیسے حل کرو گے, میرے بچوں میرے مرنے کے بعد جو ہے جائیداد کیسے تقسیم کرو گے. ایک لفظ اس میں سے نہیں, دنیا سے متعلق کوئی لفظ نہیں, کوئی تذکرہ نہیں دنیا سے متعلق کہ بھلا تم دولت کیسے تقسیم کرو گے اور میراث کیسے تقسیم کرو گے اور مکان کیسے یقیناً یہ مسائل ہیں, اس کا انکار نہیں کہ میراث اپنی جگہ ہے اور ان مسائل کو جاننا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 راتیں ایسی نہ گزریں کہ ہمارے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو. وصیت نامہ ہر انسان کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارا تو نہ کچھ باقی ہے, نہ لینا ہے نہ دینا ہے, کیا لکھے؟ یعنی پیسے باقی بھی نہیں اور کسی سے لینا بھی نہیں, ہم کیا لکھے؟ ارے بھائی صرف پیسوں کے مسائل نہیں, آپ اپنے وصیت نامے میں یوں لکھو, اے میری اولاد تم میرے مرنے کے بعد لڑنا مت, اے میرے بچوں تم اپنی بہن کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنا, اے میری بیٹیوں تم اپنے بھائیوں کا اکرام کرنا, میرے بچوں تم آپس میں مل کر کے رہنا, میرے بچوں تم نماز پڑھنا, تم دین پر قائم رہنا, تم شریعت پر قائم رہنا, تم اپنی اولادوں کو دین پڑھانا, اپنی اولادوں کو قرآن. یہ بھی وصیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے تو جو کچھ چھوڑا تھا وہ سب وقف تھا, درہم دینار سب کچھ وقف ہو گیا تھا حضرت کا, تو حضرت نے خود ہی وقف کر دیا تھا, اس لیے کہ نبی پوری امت کا باپ ہے تو آپ نے پوری امت کے لیے چھوڑ دیا. تو میراث تو ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو پھر یہ وصیت کا مسئلہ آیا کہاں سے, یہ کہاں سے, کس حدیث سے تم ثابت کر رہے ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ہم کو یوں فرمایا تھا, اوصیتم بکتاب اللہ, میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ بھی وصیت ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا, دین پر عمل کرنا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا, ساری اولاد کھڑی ہے, نہ میراث نہ مال نہ پراپرٹی نہ جائیداد, کوئی لفظ کا تذکرہ نہیں. کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل اور یہود کو پوچھ رہے ہیں اس آیت کے اندر, کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام مرض الوفات میں اپنے بیٹوں سے باتیں کر رہے تھے؟ تم تو تھے نہیں. تم کیا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم یعقوب کی اولاد, یعقوب کی اولاد. یعقوب کے طریقے تو دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام کے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ, اپنے بیٹوں سے یوں کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کن کو سوال ہو رہا ہے؟ ان کو سوال ہو رہا ہے جس میں ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام. بھلا نبی سے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ دور دور تک شک نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شرک کریں گے. دور دور تک ہمارا خیال نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کریں گے. اور دوسرے بیٹے نبی نہیں ہیں لیکن اولیاء اللہ میں سے جو نیک ہیں, جو صالح ہیں, اور ایک نبی ہے. اس کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ مرتے مرتے بھی فکر لے کر گیا تو توحید اور دین کی فکر لے کر گیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تو بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ ابا جی آپ اطمینان سے جائیں دنیا سے, آپ سکون کے ساتھ جائیں, آپ فکر نہ فرمائے ہماری. نعبد الہک و الہ آبائک, ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے, آپ کے باپ دادا کا رب ہے, جو اسماعیل کا رب ہے, جو اسحاق کا رب ہے, جو ابراہیم کا رب ہے. ہم ان کی عبادت پہ جمے رہیں گے. آپ مطمئن رہیں ہمارے باپ میں کہ مرنے کے بعد ہم کفر نہیں کریں گے, ہم شرک نہیں کریں گے, ہم غلط کاموں پر نہیں جائیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو, اے قرآن کے پڑھنے والوں, ہمیں جھنجھوڑ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی اولاد کی فکر دین کی پہلے کرنا, دنیا کی بعد میں کرنا. اپنی اولاد کی دین کی فکر کرو گے تو انشاءاللہ حیات میں بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور وفات کے بعد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جب میں اور آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے اور میری اولاد کی طرف سے جب صدقہ جاریہ آ رہا ہوگا, ایصال ثواب آ رہا ہوگا, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ میری اولاد کو جو میں بنا کر آیا ہوں آج الحمدللہ. اسی لیے میں روایت پر بات ختم کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں اب تو. لیکن 3 عمل قبر میں بھی جاری رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. وہ کون 3 عمل ہے؟ فرمایا اس نے کوئی عمارت بنا دی تھی اپنی حیات میں, مسجد بنا دی تھی, مدرسے کا کوئی مسئلہ تھا, کسی غریب کا مکان, کسی بیوہ کی ضرورت, کسی ہاسپٹل میں کمرہ, جو کچھ اس نے تعاون کر دیا تھا. بنا عمارتن, کوئی عمارت بنا دی تھی. یہ عمارت ٹوٹ بھی جائے گی لیکن قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. نمبر 2, اولد صالح, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا, دیندار اولاد چھوڑ کر کے گیا. یہ اولاد دینداری کے ساتھ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. ہمارے حضرت استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اولاد جب نیک کام کرتی ہے, چاہے ایصال ثواب کے لیے دعا نہ بھی کرے تو بھی اللہ اولاد کے نیک کام کے اندر سے ثواب کا ایک حصہ لے کر ماں باپ کو دے دیتے. ماں باپ کا حق ہے اتنا بڑا. تو ولد صالح, نیک اولاد چھوڑی ہے تو یہ ثواب برابر ہمارا جاری رہے گا. اور تیسرا, او علم ینتفع بہا, دنیا میں کسی کو علم پڑھا دیا, تعلیم دے دی اور اس کو پڑھا دیا, تو یہ تعلیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں چلتی رہے گی. قریب زمانے میں ابھی ایک شیخ گزرے ہیں علامہ ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دمشقس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت قبرستان میں آئی اور ایک قبر کھودنے والے جو تھے ان سے کہا جلدی جلدی قبر کھودو, ایک جنازہ آ رہا ہے. جنازہ آ گیا, وہ قبر کھودنے والے نے قبر تیار کی اور وہ اترا, اور جب وہ اندر میں اتار رہا تھا تو بے ہوش ہو گیا. باہر نکالا گیا, پانی چھڑکا گیا, خیر ہوش آ گیا. کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے یہ کہا کہ میں نہیں بتاتا. کچھ وقت کے بعد وہی عورت آئی, کہا ایک قبر تیار کرو, ایک جنازہ آ رہا ہے. قبر تیار کی گئی اور وہ جنازہ آ گیا, اس کو دفن کیا گیا. اس مرتبہ بھی اس کو بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. اس کے بعد وہ اس عورت سے پوچھ رہا ہے کہ بتا یہ دونوں جنازے تھے کس کے؟ اس نے کہا تجھے کیا لینا دینا؟ کہا نہیں, میں نے جو منظر اندر میں دیکھا
اس کی بنیاد پر میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ جنازے کس کے تھے؟ فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے تھے، پہلا جنازہ میرے چھوٹے بیٹے کا تھا، دوسرا جنازہ میرے بڑے بیٹے کا، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو نے کیا دیکھا وہ مجھے بتا دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب قبر میں تیرے بچے کو اتارا تو اچانک زمین کھلی اور کچھ نورانی شکل کے لوگ آئے اور تیرے بچے کا جنازہ لے کر نکل گئے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوا، اور جو ہے ایک خوشبو جو آئی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکا اور میں بے ہوش ہو گیا دونوں مرتبہ۔ اب تو بتا کہ تیری اولاد کیا کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ میرا ایک بچہ جو ہے علم دین سیکھتا تھا، عالم بنتا تھا، اور دوسرا بچہ اس کا تعاون کرتا تھا، اس کے پیسوں سے مدد کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ تعلیم کی بنیاد پر بھی اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہوا اور مدد کی بنیاد پر بھی خیر کا فیصلہ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، پڑھائیں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اور مدرسے کے اندر اور علماء کے پاس بھیج کر ان کو اچھی تعلیم دیں، بزرگوں کے پاس لے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی اولاد کو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، اپنے بھانجے کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو حضرت کے پاس لایا کرتے تھے۔ حضرت سر پر ہاتھ رکھتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، جن دعاؤں کے صدقے میں ان کی زندگیاں بنا کرتی تھی۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا حضرت اس کو بیعت کر لیجیے۔ حضرت فرمایا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو بیعت کیسے کروں؟ فرمایا دعا دے دیجیے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ حالانکہ وہ بچہ ہے، کوئی کاروبار کرنے کا بھی سوال نہیں ہوتا، لیکن فرمایا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ وہ بچہ بڑا ہوا، نبی کی دعا لگ گئی۔ عبداللہ ابن عمر ان کے پاس سے ایک مرتبہ گزرے تو ان صحابی سے، ان کا نام عبداللہ تھا ان کا بھی، ان سے کہا بھائی مجھے پارٹنر بنا لو، اس لیے کہ نبی نے تم کو دعا دی ہے، اس کا اثر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مٹی بھی خریدتے ہو تو سونا بن جاتا ہے، مطلب بڑا نفع ہوتا ہے تم کو۔ تو یہ نبی کی دعاؤں کے صدقات تھے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے۔ ام خالد نام کی بچی ہے، ان کی خالہ ان کو حضور کی خدمت میں لے گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ کپڑے آئے ہوئے تھے، اس میں چھوٹے بچوں کے بھی کپڑے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ کپڑا لے لو، اپنی بھانجی کو پہنا دو۔ تو اسی وقت پہنایا، باہر لے جا کر کے پھر نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا سنا سنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا اچھا لگتا ہے یہ کپڑا۔ فرمایا ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی، خوب پرانا ہو خوب پہن، خوب پرانا ہو خوب پہن۔ معجزہ رسول یہ تھا، وہ لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی تھی وہ کرتا بھی بڑا ہوتا جاتا، یہاں تک کہ آخری عمر تک وہ کرتا پہنتی رہی۔ تو بزرگوں کے پاس اپنی اولاد کو لے جائیں، دعائیں کرائیں ان کے پاس، قرآن کی فکر کریں، حدیث کی فکر کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نصیب فرمائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ دین کو اجاگر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔